بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ عزیزو، ماہ رمضان المبارک میں ایک سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں، مومنین میں سے غیر مومنین، حتیٰ طلباء علماء بھی پوچھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں کیا کریں، کون سے اعمال انجام دیں، کون سی دعا پڑھیں، کون سی نماز، کون سی مناجات، کس طریقے سے کس عمل کو انجام دیں، کس وقت میں انجام دیں۔ اس سوال زیادہ ہو رہا ہے۔ میں آپ سے 180 ڈگری آپ کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں اور آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ کیا کریں، اس مہینے میں ایک اہم کام اور کریں، بلکہ اس کام کو زیادہ اہمیت دیں اعمال کے انجام دینے کے مقابلے میں، کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لیں، دعائیں پڑھ لیں۔ اس کے مقابلے میں یہ کریں، بیٹھے تنہائی میں صرف اپنے سے شروع کریں، دیکھیں کہ آپ کون کون گناہ انجام دیتے ہیں، گناہوں کو ترک کیجیے۔ تو جو کو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں، میں اسے کہتا ہوں کہ آپ یہ غور کیجیے کہ کیا نہ کریں، جو اب تک کرتے رہے، کیا نہ کریں۔ جھوٹ بولنا ایک مساوات میں بعض اوقات ہو گیا ہے، لوگ بڑی آسانی سے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ حتیٰ میں کبھی کبھی دیکھا پڑھے لکھے لوگ جھوٹ بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں، تہمت کسی پہ لگا دیتے ہیں، برائی میں بڑے جلدی قدم رکھ دیتے ہیں، کسی کو پریشان کرنے کے لیے ذرہ برابر بھی نہیں سوچتے، کسی کی زندگی میں ٹینشن ایجاد کرنے کے لیے، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ کسی کی زندگی میں ٹینشن ایجاد کرنا، اس کو پریشانی مٹا دینا، اس کی زندگی کو تہوبالا کر دینا۔ ایک صاحب تھے، مجھے یاد ہے، میں اس مقام یا اس شہر یا اسٹیٹ کا نام نہیں لوں گا، میں وہاں پہ تھے تو ایک صاحب کافی سن رسیدہ تھے اور وہ رات میں 2 بجے مسجد میں آ جاتے تھے۔ جب میں صبح نماز کے لیے پہنچتا تھا تو کبھی انہوں نے مجھ سے راستے میں ملاقات کی اور کہا کہ آپ رات میں نماز شب کے لیے مسجد میں آیا کیجیے، میں تو 2 بجے حاضر ہوتا ہوں۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ اجانگے میں اتنا کمانے کے باوجود میں نے جب ان کی زندگی کو دیکھا کہ بڑی اچھی زندگی ہے اس لحاظ سے، لیکن جب ایک دن نے دیکھا اور پتہ چلا اور واقعہ سامنے آیا کہ جب بھی کسی لڑکی لڑکے کی شادی لگتی ہے تو یہ نماز شب کے عادی، نماز شب کے پابند وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کوئی ایسی بات کرتے کہ رشتہ ٹوٹ جائے، جبکہ لڑکی لڑکے کی شادی میں مدد کرنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن وہ پہنچ جاتے تھے کہ کچھ ایسا عیب لڑکی بھی نکال دیں اگر لڑکے والے آئے ہیں، اور اگر لڑکے والے کہیں جا رہے ہیں تو برعکس کوئی عیب نکال دے تاکہ رشتہ ٹوٹ جائے، رشتوں کو جوڑے۔ تو جو عیب ہم میں ہیں، خلاصہ ان عیبوں کو کم کریں، ان میں کمی لائیں، چونکہ بہت زیادہ پیغمبر اسلام نے جب یہ فرمایا کہ جب تم ایک مرتبہ تسبیحات 4 پڑھتے ہو تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے تمہارے لیے، جس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے، جو تم کو سکون پہنچائے گا۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں تو روزانہ ہی 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ تسبیحات 4 پڑھتا ہوں، تو میرے تے لاکھوں کلومیٹر کے باغ ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا بے شرط کہ تم نے اپنے ان باغوں کو آگ نہ لگائے ہو۔ کہا وہ رسول اللہ کیا ہے؟ کہا جب تم برائی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو تو ان باغوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو اپنے ہی ہاتھ ہو، یہ کتنا بیوقوف آدمی ہوگا کہ جو اپنے ہی ہاتھ ہو زحمتوں کے ساتھ میں باغوں کو لگائے اور اپنے ہی عمل کے ذریعے سے خود اس میں آگ لگا دے۔ ہم اعمال بہت انجام دیتے ہیں، اعمال کی ریشو ہماری بہت ہے، خاص طور سے ماہ رمضان المبارک میں بہت سے لوگ کئی قرآن ختم کرتے ہیں اور بہت سے نیک اعمال انجام دیتے ہیں،
روزہ افطار کراتے ہیں، بڑا ثواب روزہ افطار کرانے کا، نہ کچھ ہو تو ایک گلاس پانی پیش کر دیجیے، ایک کھجور پیش کر دیجیے، لیکن بہت نیک اعمال انجام دیا۔ اگر ان نیک اعمال میں اگر ہم نے آگ لگا دی، کچھ لوگ برائی کر کے آگ لگا دیتے ہیں اپنے نیک اعمال میں، اپنے نیک اعمال، جیسے گویا کسی نے اگر 50 لاکھ کما کے رکھا اپنی سہولت کے لیے، اس پہ آگ لگا دے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ اپنے نیک اعمال میں جب برائی کرتے ہیں تو آگ لگ جاتی ہے، اور برائی کرتے ہیں تو نیک اعمال میں بھی آگ بھی لگتی ہے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق جو ان کے اچھے اعمال ہوتے ہیں جس کی ہم نے برائی کی، اس کے کھانے میں آ جاتے، اس کے حصے میں آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ راہ خدا میں پیسہ دیتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، امام بڑا بناتے ہیں، اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے نیک کاموں کو ریاکارانہ طور پر 3 مرتبہ بیان کر دیا تو گویا جو ثواب تھا سب ختم ہو گیا۔ 1 مرتبہ بیان کیا 1/3 ثواب غائب اعمال نامے سے، 2 مرتبہ بیان کیا 2/3 ثواب غائب آپ کے اعمال نامے سے، 3 مرتبہ اگر آپ نے بیان کر دیا تو ختم۔ اب اعمال ہم نے جو انجام دیا اس کا جو ثواب تھا کچھ بھی باقی نہ رہا۔ تو اعمال بہت کچھ ہے ماہ رمضان المبارک میں، لیکن آپ کی زیادہ توجہ اس بات پر ہے کہ گناہوں سے دوری اختیار کریں، اور گناہوں سے دوری اپوزٹ ڈائریکشن میں فوراً اللہ سے قربت کا بھی سبب بنے گی۔ یہ نیوٹن کا 3rd لا ہے، ادھر گولی نکلی ادھر کندھے پہ دھکا لگا، ادھر آپ نے گناہ کو ترک کیا، ادھر اللہ سے قریب ہو گئے۔ جس ریشیو سے ہم گناہ سے دوری کر رہے ہیں اسی ریشیو سے، اسی تیزی سے ہم اللہ سے قریب ہو رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ایک وقت 2 چیزیں اپنائیں، 2 ثواب ہیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک تو ایسا، کسی دکان پہ اگر کوئی مال اگر یہ فری کر دے کہ آپ ایک چیز خریدیں گے 5 چیزیں فری ہیں، تو لوگ اس کا دوڑ بھاگیں گے خریدنے کے لیے کہ بھائی ایک چیز لیں گے 5 چیزیں فری ہیں۔ یہاں پروردگار عالم مہمان بلا کر کہہ رہا ہے تم ہمارے مہمان ہو جاؤ، تھوڑا سا ایک کام کرو، ایک تم کرو گے ایک کا بدلہ میں 10، ایک کا بدلہ میں 100، ایک کا بدلہ میں 1000، ایک کا بدلہ میں 70,000، یعنی ایک کے مقابلے میں 70,000۔ ہم ایک کے مقابلے میں اگر 2 چیز فری مل جائے دوڑ پڑتے ہیں۔ کیوں نہ ماہ رمضان المبارک میں اپنے اکاؤنٹ کو فل کریں تاکہ انشاءاللہ پروردگار عالم کی رحمتیں نازل ہوں اور بہت سی بلائیں و مصیبتوں سے بچ سکیں، اور کچھ حق اس ماہ کا ادا کر سکیں ببرکت صلوات پر محمد آل محمد۔